الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سیشن کے اندر، پچھلے درس کے اندر بات چیت ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان پر ان گنت نعمتیں نصیب کی ہیں، اور وہ ان گنت اس لیے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. تو مقصد تھا توجہ دلانی کہ اللہ رب العزت کی یہ اربوں اربوں کھربوں ملینز ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، لیکن انسان کا دھیان ان کی طرف اکثر اوقات نہیں جاتا، کیونکہ اللہ نے وہ نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں کے اندر ہمارے دن رات گزر رہے ہیں، اور وہ نعمتیں ہمارے اوپر ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. تو چونکہ انسان اس کا یوزڈ ہو جاتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اسی وقت اس نعمت کی قدر ہوتی ہے جب اللہ رب العزت اس نعمت کو ہم سے واپس لے لیتے ہیں یا اس نعمت کے اندر کمی کر دیتے ہیں. یا تو اس نعمت کو ہم سے واپس لے لیں تب ہمیں اس کی قدر آتی ہے. اللہ رب العزت نگاہ کو ہٹا لیں، بینائی کو واپس لے لیں، چھین لیں، ہم سے نکال لیں، اور پھر انسان اندھا ہو کر دیکھ نہیں سکتا، تب اللہ رب العزت کی اس نعمت کا اعتراف ہوتا ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. صحت ہے، صحت کی ایک حالت ہم سے ذرا تھوڑی سی دور ہو جاتی ہے، درد سر ہوتا ہے، پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے، کوئی سخت بیماری ہوتی ہے، تب انسان اف اف کر کے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک تھا، یا اللہ اس درد سر کو مجھ سے تو ہٹا دے. پاؤں کے اندر درد ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے ہٹا دے. کمر کے اندر تکلیف ہے تو انسان کہتا ہے یا اللہ اس کمر کی تکلیف کو مجھ سے دور کر دے، اس جتنی تکلیف ہے ہی نہیں. اور چھوٹی مثال دے رہا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ ذات کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر. زمین کے اندر کتنے کھربوں اربوں ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کے تمام کو رزق دے رہا ہے. آسمانوں کے اندر جتنے بھی پرند ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، کچھ کو ہم جانتے ہیں، اکثر کو ہم جانتے نہیں. اللہ رب العزت ان تمام کو رزق دیتا ہے. اور پھر آگے فرمایا أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے وہ ذات کہ جو تمہاری نگاہوں کے اور تمہارے کانوں کا مالک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جب چاہتا ہوں دیکھ سکتا ہوں، جب چاہوں تو اپنی آنکھیں بند کر دوں. فرمایا انسان اس پر گھمنڈ ہوتا ہے اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو اسی وقت آپ کی بینائی کو ختم کر دے.
اگر چاہے تمہارے کان کے سننے کو ختم کر دے اور تم بہرے ہو جاؤ، پوری مخلوق اکٹھی ہو جاوے تو تمہیں سنائی نہیں دلوا سکتی، پوری مخلوق اکٹھی ہو جاوے تو تمہاری آنکھوں کی نظر تمہیں واپس نہیں کر سکتی۔ ہمارے ایک جان پہچان والے تھے اور اللہ رب العزت نے بہترین صحت دی ہوئی تھی، ٹھیک ٹھاک جوان تھا، تقریباً 20-21 سال کی عمر تھی اس کی، بڑا ذہین، بڑا اخلاقی لڑکا تھا، بہت اچھا۔ اور اس نے حفظ کیا، حفظ کے بعد قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اس نے پھر علم جو 6 سال ہوتے ہیں، علم کے اس نے 6 سال مکمل کیے۔ اب چند مہینوں کے بعد اس کی علم کا جو کورس ہے اس کی دستربندی ہونے والی ہے، علم کا کورس ختم ہونے والا ہے۔ کسی قسم کی اس کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں تھی۔ اچانک رات کو سونے سے پہلے کہنے لگا کہ میری آنکھوں کے اندر درد ہے اور مجھے تھوڑا سا کوئی عجیب جیسا محسوس ہوتا ہے۔ رات کو سو گیا، صبح اٹھا تو اللہ رب العزت نے اس سے بینائی لی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اب مجھے بالکل نظر نہیں آتا، بالکل اب نظر نہیں آتا مجھے۔ بڑی اس نے کوششیں کی، بڑی اس نے دوڑ بھج کی، لیکن اس کو واپس بینائی، دنیا کے کوئی ڈاکٹر اس کو بینائی واپس نہیں دے سکے۔ رات سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، 21-22 سال کی عمر کا، علم اس نے کیا، 6 سال اس نے محنت کی، قرآن کریم کی تفسیر پڑھتا رہا، احادیث مبارکہ جو ہے وہ پڑھتا رہا، سناتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا۔ اب آخری سال کے اندر آخری چند مہینے ہیں اس کے علم کے، اور اب وہ عالم مکمل ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی بینائی اٹھا لی۔ کیا ہوا، کس انداز میں ہوا، آج تک کسی کو پتہ نہیں، کئی سالوں پہلوں کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ تمہارے کان اور تمہاری نگاہ اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو جب آپ اپنے کانوں سے یہ آوازیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں اور کان کے اندر جا کر آپ کے اندر آوازیں جاتی ہیں، کبھی بیٹے کی آواز، کبھی بیٹی کی آواز، کبھی دوست کی آواز، ماں باپ کی آواز، کبھی بعض اوقات آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں باہر چڑیاں چہچہا رہی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ ان بہترین آوازوں کو سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے، ان نعمتوں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں تاکہ اگلی مرتبہ جب آپ کو کوئی آواز آئے، چاہے رشتہ دار کی ہو، چاہے دشمن کی ہو، دوست کی ہو، چاہے پرندے چرندے درندوں کی ہو، چاہے گاڑیوں کی ہو، لاریوں کی ہو، کسی کی بھی، تو جو آواز جس وقت آپ کے کان کے اندر پڑی، یا اللہ یہ بھی ایک تیری نعمت ہے، یا اللہ یہ بھی ایک تیری نعمت ہے، یہ بھی آواز آ رہی، یا اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے۔ کتنے ہزاروں ایسے ہیں کہ ان کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، ان کے قریب جا کر زور سے چلاؤ، ان کو وہ بھی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے ان سے یہ سننے کی جو طاقت ہے، اور کتنے ہزاروں ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بھی کاغذ رکھ تو وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ان کی نگاہ کو ہٹا دیا ہے یا ان کو نگاہ دی ہی نہیں۔ شکر کر اللہ رب العزت کا کہ اتنی بہترین، اتنے سال آپ کی نگاہ، اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز دیکھنے کی یہ قدرت جو دیتے ہیں، شکر کر۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک رشتہ دار کی یہاں گئے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس وقت تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، وہاں آ کر بیٹھے، ان کو پتہ چلا کہ یہ آنے والا ہے، بڑے اس نے سنا ہوا ہوگا، بڑے پیار کے ساتھ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ شخص شہر میں آئے ہیں، میرے ساتھ آئے، بیٹھے، بڑے پیار کے ساتھ پیش آئے۔ اس نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ ملاقات کر کے، آپ کے بارے میں سنتا رہا۔ اس نے بڑی تعریفیں کی، پیار محبت کا انداز اختیار کیا۔ میں نے جب دیکھا چھوٹا سا لڑکا ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے بینائی نہیں دی، ہی کانٹ سی، بلائنڈ تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، نابینا تھا، تقریباً 12-13 سال اس کی عمر تھی۔ تو کافی دیر اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے آخر میں نے اس کو ایک بات پوچھی، میں نے کہا کہ بتلا بھائی کہ کبھی تیری
دل کی کوئی آس بھی ہوئی ہے کہ کاش کہ مجھے یہ چیز مل جائے، تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے ایمان نصیب کرے اور ایمان کی حالت کے اندر میں دنیا سے رخصت ہوں۔ تو میں نے کہا وہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو تمام چیزیں ہیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور ہماری بھی یہی دعا ہوتی ہے، ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ دنیا سے ہمیں لے جائے، لیکن کبھی تیری اور کبھی کوئی خواہش ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا مولانا دل کے اندر یہ کبھی آتی ہے کاش اللہ رب العزت تھوڑی دیر کے لیے مجھے بینائی دے دے، پھر اگر واپس لینا چاہے واپس لے لے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سبز رنگ، لال رنگ، کالا رنگ، سفید رنگ، تو میں دیکھ لوں کہ یہ رنگ کس قسم کے ہوتے ہیں، رنگ کس کو کہتے ہیں۔ I want to know what colors look like۔ اس نے انگلش میں مجھے کہا کہ I want to know what colors look like۔ What does green look like؟ What does red look like؟ What does black look like؟ What does white look like؟ سفید جو رنگ ہوتا ہے، اس نے مجھے انگریزی میں کہا، سفید جو رنگ ہوتا ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے، کالا رنگ یہ کس طرح کا ہوتا ہے، سبز رنگ یہ کس طرح کا ہوتا ہے، لال رنگ یہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کاش تھوڑی دیر، تاکہ اس کے بعد جب مجھے کوئی کہے کہ اس نے سبز پہنا ہوا ہے، یا اس نے سفید پہنا ہوا ہے، یا اس نے کالا پہنا ہوا ہے، مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، اور یہ کتنے رنگ ہے دنیا کے اندر۔ اس وقت میرے دل کو لگے ایک چھوٹا سا بچہ، اور اس کو کوئی رنگ نہیں آتے، رنگ نظر نہیں آتے، یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم، کتنا کرم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو لال رنگ نظر آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو سفید رنگ نظر آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو کالا رنگ نظر آ رہا ہے، یہ الگ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو جتنے مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں، ایک ایک جو ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے۔ بعض انسان ایسے ہیں، ان کو کلر بلائنڈ کہتے ہیں، ان کو ہر چیز نظر آتی ہے لیکن ان کو کلر نظر نہیں آتے۔ یہ اللہ رب العزت کی تو دیکھنا ایک الگ نعمت ہے، اور مختلف کلروں کو دیکھنا، to be able to see, that's a نعمت of Allah, that's a bounty of Allah. But to be able to see different colors, this is another نعمت of Allah. یہ اللہ کی ایک الگ مستقل نعمت ہے، کیونکہ کتنے ایسے آدمی ہوتے ہیں، ان کو کلر بلائنڈ کہتے ہیں، کہ ان کو باقی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن مختلف قسم کے کلر، خاص کلر جو ہیں ان کو نظر نہیں آتے۔ ایوری تھنگ از ایدر وائٹ یا گرے یا بلیک، یا ان کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اللہ عالم، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ نعمت نہیں دی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ مختلف کلر نظر آتے ہیں تو اس پر شکر کرو کہ یا اللہ یہ سفید نظر آ رہا ہے، یہ تیری نعمت ہے۔ یہ کالا رنگ جو نظر آ رہا ہے، یا اللہ یہ تیری نعمت ہے۔ اور اتنے دور تک نظر آ رہا ہے، یا اللہ یہ بھی ایک مستقل ایک نعمت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک خاص حد تک ان کو نظر آتا ہے، اس کے بعد جاؤ تو اس کو نظر نہیں آتا۔ 1 میٹر تک نظر آتا ہے، اور 1 میٹر کے بعد ان کو نظر نہیں آتا۔ 1 گز تک ان کو نظر آتا ہے، بعض ایسے ان کو 10 گز تک آتا ہے، اس کے بعد نظر نہیں آتا۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے دور کی نظر دی ہے، دور ان کو بہترین نظر آتا ہے، لیکن اگر نزدیک دیکھے تو نزدیک ان کو نظر نہیں آتا۔ یہ عجیب بات، کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ جس کو انگلش میں لانگ سائٹڈ اور شارٹ سائٹڈ کہتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو دور ان کو نظر بہترین آتا ہے، لیکن جب وہ کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی خط پڑھتے ہیں یا کوئی نزدیک سے دیکھتے ہیں تو ان کو اینک پہننی پڑتی ہے۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو نزدیک تو نظر آتا ہے، دور نظر نہیں آتا۔ یہ ایک مستقل اللہ کی نعمت۔ تو اگر آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا شکر کرو کہ اس نے یہ نعمت آپ کو دی ہے۔ اگر آپ نزدیک سے کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں، کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی، یہ تو صرف ایک چیز، یعنی آنکھ کے اوپر اور نظر کے اوپر اتنا آدمی اللہ کی نعمت اب گنتے رہو، گنتے رہو۔ اسی طرح پھر اپنے ناک کے اوپر، اسی طرح اپنے منہ کے اوپر، اپنے دانتوں کے اوپر کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین 2 ہونٹ دیے ہوئے ہیں، اور خوب دیکھتے ہوئے اگلے آدمی کو خوبصورت لگتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا اوپر والا ہونٹ یہ کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو کلیفٹ لفٹ کہتے ہیں، کلیفٹ لپ، یعنی اوپر والا ہونٹ ان کا کٹا ہوا تھا، یہ اوپر والا ہونٹ ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل ادھر سفید ہے اور ادھر نیچے والا ہونٹ ہے۔ بعض ایسے ہیں ان کے دونوں ہونٹ ہی نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی عجیب۔ تو جب آپ کے پاس دونوں ہونٹ ہیں، اور دونوں ہونٹ بھی اگر بند ہو سکتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کا عجیب، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کے
دانت اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے ہونٹ بند نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ سے ایک عجیب ان کے اوپر ایک تکلیف ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہونٹوں کے اندر زور ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، وہ ہونٹ ان کے کھلے ہی کھلے رہتے ہیں۔ یہ آپ کے جو ہونٹ بند ہو جاتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں، اور جب آپ چاہتے ہیں آپ اپنے منہ کو اس طرح کھول دیتے ہیں، یہ آپ کی مسلز جو ہے، یہ آپ کی مسلز اللہ رب العزت نے ان کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت پر شکر کرو۔ کتنے ایسے ہم نے دیکھے ہیں ان کو فالج ہوئی ہے، فالج کی وجہ سے یہ پورا جو منہ ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، ان کے ہونٹ نہ کھل سکتے ہیں نہ بند ہو سکتے ہیں، ایک ہی شکل کے اندر بند کی بند رہتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی نعمت آپ پر نہ ہوتی، آپ کے ہونٹ بند ہو جاتے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر حکیم کنسلٹنٹ ان ہونٹوں کو کھول نہیں سکتے۔ آج آپ کے ہونٹ اوپر جا رہے ہیں، نیچے کھل رہی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی شکر بھی کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے ہونٹ کھل جاتے ہیں۔ دانت اللہ رب العزت نے اندر دیے ہوئے ہیں، اوئے ہوئے 32 دانت ہیں، کسی کی زیادہ کسی کے کم، اور ہر دانت کو اللہ رب العزت نے اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کے دانتوں کے اندر ایسی سینسٹیوی رکھی ہے، وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ان کو درد ہوتا ہے، چیخیں ان کی نکل جاتی ہے۔ خود ہم نے دیکھا ہے ایسے آدمیوں کو، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، آپ ٹھنڈا پانی آرام سے پیتے ہیں اور آپ کو آرام ہوتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے۔ شکر کرو، اللہ رب العزت نے آپ کو دانت ایسے دیے ہیں، ان کے اوپر ٹھنڈا پانی جاتا ہے، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی دانت ایسے سینسٹیو ہیں، گرم چیز ان کے اوپر جاتی ہے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بعض ایسے ان کے بریٹل دانت ہیں، بریٹل کا مطلب کوئی چیز سخت کھائیں ان کے دانت کا حصہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر کریں، یا اللہ شکر ہے، یہ مستقل نعمت ہے کہ میرے دانت مضبوط ہیں، میں مضبوط سے مضبوط چیز بادام کھاتا ہوں، پستے کھاتا ہوں، سخت چیز کھاتا ہوں، اس سے چاکلیٹ کھاتا ہوں، میری دانت جو ہے ٹافی کھاتا ہوں، میرے دانت ٹوٹتے نہیں، گوشت کو چباتا ہوں، میرے دانت ٹوٹتے نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے دانتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی نرمی رکھی ہوئی ہے، زور سے چباتے ہیں دانت ہل جاتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کے 30 یا 32 یا جتنے بھی دانت ہیں، کسی کے نکل جاتے ہیں، کسی کم ہیں، یہ دانت بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ایک دانت اگر وہ درد اس کے اندر آ جائے، ایک دانت کے اندر اگر درد آ جائے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس دانت کو بھی صحیح سالم رکھا، یا اللہ اس کا بھی شکر ہے۔ اس کے بعد والا دانت، یا اللہ تیری لاکھوں مرتبہ شکر کرتا ہوں، یا اللہ اس دانت کو بھی تو نے ٹھیک رکھا، اس دانت کو بھی ٹھیک رکھا، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمتیں ہیں۔ 32 دانتوں کو یا 30 دانت جو جتنے بھی آپ کے منہ کے اندر ہیں، ایک ایک دانت کے اوپر جو اللہ نے نعمت کی ہے کہ اس گھڑی کے اندر نعمت کی ہے، دس سیکنڈ یہ نعمت کی کہ یہ دانت درد نہیں کرتا، پھر اگلا سیکنڈ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس وقت وہ دانت نہیں درد کرتا، ورنہ ابھی تک وہ دانت درد نہیں کر رہا تھا۔ یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اب دانت درد کرنا شروع ہو گیا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، جب تک وہ دانت ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک دانت کے درد کی وجہ سے بعض اوقات منہ پھول جاتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، سو نہیں سکتا، پریشان ہو جاتا ہے، باتیں صحیح نہیں کر سکتا، انسان کے پورے ہوش و باقی پورا جسم ٹھیک ہے، لیکن ایک دانت کے درد کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے جسم کے اندر، اب اندازہ لگاؤ، اسی سے پھر گردن کی طرف جاؤ، باقی سینے کی طرف، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے زبان دی ہوئی ہے، اور زبان، انسان سوچے یا اللہ یہ بھی نعمت ہے کہ یہ زبان بہت لمبی نہیں ہے، اگر لمبی ہوتی اور باہر کی طرف آ کر ادھر ہی رکی رہتی، جیسے کتے کی زبان ہوتی ہے بہت لمبی ہوتی ہے اور وہ باہر ہی آ کر لکھتی ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمت کہ اللہ نے اس کو صحیح لینتھ کا، صحیح پیمائش کی بنائی ہے کہ نہ زیادہ چھوٹی ہے کہ اندر ہی چلی جائے اور نہ زیادہ لمبی ہے آپ کی زبان کے منہ کی طرف ہے۔ یا اللہ یہ تیری نعمت ہے میرے اوپر۔ کون سی نعمتوں، اللہ کی کون سی نعمتوں کو آپ یاد کرو گے اور کون سی نعمتوں کے بارے میں آپ جھٹلاؤ گے کہ یا اللہ یہ تیری نعمت نہیں ہے، کون سی نعمتوں کو بھولو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ اے انسان، اے جنات، میں تم دونوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ میری کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتوں کو بھولو گے، کون سی نعمتوں کے بارے میں تمہیں یاد کراؤں۔ اس لیے سورۃ الرحمن کے اندر بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان، اللہ کی کون سی نعمتوں کو بلاؤ گے، جھٹلاؤ گے، ان کی طرف توجہ نہیں دو گے۔ اس کی تو کروڑوں انگنت نعمتیں ہیں تیرے اوپر۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر باقی انسان اعضاء کی طرف جائے، اس کے ٹانگوں کو اللہ رب العزت نے صحیح سالم رکھا ہے، اس کے گھٹنوں کو اللہ رب العزت نے صحیح سالم رکھا ہے، اس کے نیچے پاؤں تک ایک انگلی آپ کے پاؤں کی اگر اس کے اندر درد ہوتا ہے تو پورے جسم کے اندر بخار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی تھے، ان کو پاؤں کے اندر کچھ چیز لگی کہ جس کی وجہ سے پاؤں کے اندر تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا، انفیکشن کی وجہ سے اس کو بخار ہوا۔ ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بخار تھا اتنے دن، یہ اینٹی بائیوٹکس کھاتا رہا وغیرہ۔ میں نے کہا ہوا کس طرح؟ اس نے کہا یہ پاؤں کے اندر کوئی چیز لگ گئی تھی، چبھ گئی تھی، میخ وغیرہ، اور اس کی زہر جو ہے اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر بخار آ گیا۔ پاؤں کے اندر تھوڑے سے حصے کے اندر اس کو کوئی چیز لگ گئی، پورے جسم کو اس نے جکڑ دیا، بخار ہوا، گرم ہوا، اینٹی بائیوٹکس کھاتا رہا، نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا، نہ سو سکتا، نہ آرام کیسی آرام تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک چھوٹی سی۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کی انگلی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک انگلی کے اندر، جسم کے ایک حصے کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو سکون، اطمینان، تسلی، عافیت، خیریت بخشی ہے۔ کبھی اس کا بھی شکر کیا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت ہی تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں، میں ان کے اوپر دن میں بھی رات میں بھی ان کے اٹھتے بیٹھتے ان کے اوپر انعامات کرتا ہوں، لیکن میرے بندے جو ہیں بڑے ناشکرے ہیں۔ بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے ایسے ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ حق کما حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک وما شکرناک حق شکرک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یا اللہ، تیری عبادت کرنے کا جو حق ہے وہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اور تیرے شکر کا حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو انسان کرے۔ فرمایا وہ جو شکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی بہت تھوڑے ہیں، اس میں بھی بہت تھوڑے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ اب شکر کس انداز میں کرنا چاہیے اور کیسا کرنا چاہیے اس کے اوپر آتے ہیں ابھی، لیکن پہلے ہمیں یہ احساس تو ہو کہ اتنی میرے اوپر نعمتیں ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور میرا مقصد تھا کہ توجہ ہماری جائے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین گھر دیا ہوا ہے اور گھر کے اندر آرام سے بیٹھے ہی ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ باہر ٹھنڈی ہے اور لوگ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ٹھنڈی کے اندر، ہزاروں ایسے ہیں کہ ان کے آپ جیسے گھر نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ جو آپ کے اوپر نعمتیں کی ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغ کے اندر تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ باغ کے اندر ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یہ بھی کیا اللہ کی نعمت ہے اور اس کے بارے میں ہمیں سوال ہوگا کہ میں نے تیرے اوپر نعمت کی تھی؟ تو اس وقت یہ آیت فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعیم، نعمتیں، فرمایا قیامت کے دن تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا کہ تمہیں تو ٹھنڈا پانی ملتا تھا، تمہیں تو ٹھنڈا پانی ملتا تھا، ان کو نہیں ملتا تھا، فرمایا تم نے اس کا شکر ادا کس انداز کے اندر کیا؟ کل قیامت کے دن
کل قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اتنی میری ہر وقت ابھی ایک سیکنڈ گزرا یہ کروڑوں نعمتیں ہیں، نیکسٹ سیکنڈ کے اندر یہی کروڑوں نعمتیں ہیں، اگلا سیکنڈ گزرا، ایک منٹ جب گزرا تو اس کے بعد بھی وہی نعمتیں آ رہی ہیں۔ میرا دانت درد نہیں کرتا، میری زبان ٹھیک ہے، میرے ناک ٹھیک ہے، میری آنکھیں ٹھیک ہے، میرا کان ٹھیک ہے، میرا پورا جسم ٹھیک ہے، جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک رگ جو ہے، ایک ایک بال جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ یہ کروڑوں نعمتیں ہیں۔ اور پھر ارد گرد جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خیریت، عافیت، ہماری فیملی، والدین، بچے، بوڑھے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہماری سکون اطمینان کے لیے رکھی ہیں، اللہ رب العزت نے ایک ایک نعمت جو دی ہے، یہ کروڑوں کھربوں ان کے انسان گن ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ارد گرد جو اللہ رب العزت نے مخلوق ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہمارے لیے آرام ہو، تو اللہ رب العزت کی وہ جو نعمتیں ہیں تو ان کو انسان گن ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت آئے ہوئے، بریک کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کالیں بھی لیں گے، اور پھر ہم شکر کا انداز کس طرح شکر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کی اوپر بات چیت ہوگی، اور کس طرح کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا نصیحت فرمائی اس کی طرف انشاءاللہ آپ کی توجہ دلائیں گے۔ لیکن فی الحال ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔